الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. جی، تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے ادغام کا قاعدہ ہے، ادغام یرملون. جی استاد. جی ہاں، تو ادغام یرملون کا قاعدہ لگائیے، اسے پڑھ دیا جائے. اس سے بھی باقی تھا نا پڑھنا. اسکرین شیئر کر دیجیے ادغام یرملون کا قاعدہ. ہوں بس بس دیکھیں، اسے میں سمجھا دیتا ہوں. ہوں. ادغام یرملون، نون ساکن تنوین کا قاعدہ نمبر 3. ادغام یرملون، یا را میم لام واو نون، جن کا مجموعہ ہے یرملون. ایک حرف سے دوسرے حرف کو ملا کر مشدد پڑھنے کا نام ادغام ہے. ایک حرف سے دوسرے حرف کو ملا کر مشدد آپ نے پڑھا تھا کہ نہ، پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، اور اس کے پڑھنے کی آواز جو ساؤنڈ جو ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ پڑھا جائے گا ادغام. اس لیے اس کا یہاں کہا گیا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر مشدد پڑھنے کا نام ادغام ہے. اب ادغام یرملون کا جو قاعدہ ہے کہ حروف ادغام 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون. ان کا مجموعہ یرملون ہے. ان کا مجموعہ یرملون ہے. اب یہاں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی تک ہم نے اظہار پڑھا اور اخفا پڑھا. ان دونوں میں ہم نے یہ پڑھا کہ تنوین و نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اظہار حلقی ہوگا. اور پھر اس کے بعد اخفا، کہ تنوین و نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے جو حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے اگر کوئی حرف آتا ہے تو اخفا ہوگا. پھر اسی طریقے سے یہاں بھی ہے کہ تنوین و نون ساکن کے بعد یرملون کے 6 حرفوں میں سے اگر کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوگا یرملون. ادغام یرملون جو آئے گا، یا را میم لام واو نون آئے گا تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. وہاں اظہار تھا، پھر اخفا تھا. اب یہاں تنوین و نون ساکن کے بعد یا را میم لام واو نون، اگر یہ 6 حرف آتے ہیں تو ادغام ہوگا. ٹھیک ہے. اب ادغام کی بھی 2 قسمیں ہیں. ادغام کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک ادغام با غنہ اور ایک ادغام بے غنہ. ادغام با غنہ اور ادغام بے غنہ. با غنہ کا مطلب
کہ وہ ادغام جو گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے من یقول ان یؤمنوا لمن یخشا خیرا یرہ، یہ مثال جو دی گئی ہے جو گنہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جو دو قسم ہے ادغام کی، ایک ادغام بے گنہ ہے اور ایک ادغام با گنہ ہے، گنہ کے ساتھ پڑھا جانے والا ہے، گنہ کے بغیر پڑھے جانے والا۔ تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ کہاں گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا اور کہاں بغیر گنہ کے پڑھا جائے گا؟ تو اس کے بھی جو چھانٹ بین کر کے اس کو قاعدہ جو بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حروف ادغام جو 6 تھے، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 میں سے 4 کو الگ کر دیجئے، ان 6 میں سے 4 کو الگ کرنا ہے۔ کتاب میں دیا گیا ہے آپ کے یا، واو، میم، نون، باقی بچ گئے 2، یا، را، واو، یا، واو، میم، نون، یہ آ گئے، باقی لام اور را یہ 2 بچ گئے، تو لام اور را کو چھوڑ دیجئے، یا، واو، میم، نون۔ اب یہاں دھیان دینا یہ ہے کہ تنوین و نون ساکن کے بعد اگر یا، واو، میم، نون اگر ان چاروں میں سے آتے ہیں تو ادغام با گنہ ہوگا، یعنی وہ ادغام جو گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اگر یہ 4 آتے ہیں تو ادغام گنہ والا ادغام ہوگا جو گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اور ان چاروں کے علاوہ، جب ان 4 کے علاوہ جو 2 بچے ہیں جیسے لام اور را، اگر تنوین و نون ساکن کے بعد اگر وہ 2 آتے ہیں تو ادغام بے گنہ ہوگا جو بغیر گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں نا؟ جی استاد جی۔ ہاں، تنوین و نون ساکن کے بعد یرملون آئے گا تو ادغام ہوگا۔ ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ایک ادغام با گنہ، ایک ادغام بے گنہ۔ اور تنوین و نون ساکن کے بعد اگر یہ 4 آئیں گے، یا، واو، میم، نون، تو ادغام با گنہ ہوگا یعنی گنہ کے ساتھ۔ اور اگر لام اور را بس آئے گا تنوین و نون ساکن کے بعد تو ادغام بے گنہ ہوگا یعنی بغیر گنہ کے ساتھ۔ گنہ کے ساتھ پڑھی جانے والی مشق یہ ہے، من یقول ان یؤمنوا لمن یخشا خیرا یرہ قدری یا موسیٰ سحر یؤثر من واق من ورائهم من وال لهب وتب موعدة مالا وعدده من مسد من مصيبة ومن معية خير من مثله عمن۔ اس کے بعد نیچے فلن نزيدكم فلن نزيدكم من نطفة لمن نريد عذابا نكرا يومئذ ناعمة من نعمة۔ اب نیچے لکھا گیا ہے کہ ادغام با گنہ کی آواز ناک میں جاتی ہے۔ ابھی تک جتنی مثالیں یہ میں نے پڑھی ہے، اگر آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں، چیک کریں گے تو ان سب کی آواز جہاں ادغام ہوگا وہاں ان کی آواز ناک میں جائے گی۔ عذابا نکرا یومئذ ناعمۃ من نعمت، ہلکا سا ناک میں تھوڑا سا زور آئے گا، اثر پڑے گا، وہاں پر پتہ لگ جائے گا خود ہی کہ یہاں غنہ ہو رہا ہے۔ اب مشق ادغام بے گنہ۔ اب ابھی ہم جو پڑھ رہے تھے وہ پڑھ رہے تھے کہ ادغام با گنہ یعنی گنہ کے ساتھ، لیکن یہاں پر اب مشق دیا جا رہا ہے ادغام بے گنہ جو بغیر گنہ کے ہوگا۔ نون ساکین یا تنوین کے بعد لام، را، دیکھیے وہ 4 پہلے تھا، 4 کے بعد جو 2 بچے ہوئے تھے لام اور را، اب اس کی مثال یہاں دی جا رہی ہے۔ لام اور را، ان میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام بے گنہ ہوگا۔ دیکھیے یکل لہو، یکل لہو، نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے نا، تو کیا ہو رہا ہے؟ ادغام بے گنہ، یہاں گنہ نہیں ہوگا، یہاں ناک میں آواز نہیں جائے گی، یہاں نون کی آواز پوری طریقے سے چھپ جا رہی ہے۔ ایک چیز میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو گنہ کے ساتھ پڑھا جانے والا جو ہے ادغام، اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ ناقص یعنی باقی رہ جائے، ادھورا رہ جائے، مطلب پوری طریقے سے کوئی چیز نہ ہو، جیسے کوئی چیز ہم کریں تو اس میں کچھ نقص رہ جائے، کچھ کمی رہ جائے،
اور پوری طریقے سے وہ کام ہو بھی نہ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کام بالکل ہوا ہی نہیں، ہوا ہے لیکن آدھا ادھورا، تو اس چیز کو ناقص کہتے ہیں۔ کیوں ناقص کہتے ہیں؟ یہاں ادغام کے قاعدے میں اگر ہم پڑھا جائے تو گننا ہو رہا ہے، نون کی آواز ایسا بھی نہیں ہے کہ نون بالکل پڑھا ہی نہیں جا رہا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نون کو پوری طریقے سے پڑھا جا رہا ہے، بس ہلکا سا بیچ میں معتدل طریقے سے بیچ میں بس خالی گننا کے طور پر نون کی آواز آ رہی ہے، نون کی آواز چھپ نہیں رہی ہے، آ رہی ہے۔ عذابا نکرا یومئذ ناعمت، ہاں اس طریقے سے، من نطفت لمن نرید، یعنی تنوین اور نون ساکن ادغام کے حرف میں اس طریقے سے مل رہا ہے کہ نہ پوری طریقے سے پڑھا ہی جا رہا ہے، نہ پوری طریقے سے ختم ہی ہو رہا ہے، بس اس کی تھوڑی سی شکل باقی رہ جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آ جی رہی ہے جی بات سمجھ؟ ہاں، جی تو جی اسی لیے اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ اب ادغام بے گنہ جو ہے، جو لام اور را، جو یرملون میں سے لام اور را ہے ادغام کا قاعدہ، یہاں بغیر گنہ کے پڑھا جانے والا ہے، یقل لہو، تو ابھی نیچے کتاب میں شاید دیا بھی گیا ہوگا، تو اس کو ادغام تام بھی کہتے ہیں، اس کو ادغام ناقص کہتے تھے اور اس کو ادغام تام، تام ادغام تام، تا الف اس کے بعد پھر میم، ادغام تام، یعنی وہ پوری طریقے سے ظاہر ہو رہا ہے، پوری طریقے سے جو ہے وہ مطلب پوری طریقے سے ختم ہو جا رہا ہے، بالکل شکر ہے۔ نون کی کوئی شکل ہی باقی نہیں رہ جا رہی ہے نا؟ کوئی کچھ بول رہا ہے؟ جی جی استاد۔ یہ بولیے کیا ہے؟ جی نہیں، کچھ نہیں۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، تو ادغام تام یعنی پوری طریقے سے، ابھی جو ہم ادغام ناقص میں جو پڑھ رہے تھے وہاں نون کی آواز کیسی تھی وہ میں نے آپ کو بتایا، ادغام تام میں یہ ہے کہ نون اور تنوین کی آواز بالکل ختم ہی ہو جائے گی، اس کی آواز ہی نہیں آئے گی، وہ پڑھا ہی نہیں جائے گا بالکل ایک طریقے سے، جیسے یقل لہو، یہاں کاف ڈائریکٹ لام میں مل جا رہا ہے، نون کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، یقل لہو من لدنا من لا یؤمن، ان تینوں میں نون ساکن بالکل چھپ گیا، ختم ہو گیا نا، اسی کو کہتے جی ہیں جی ادغام بے غنہ، یعنی ادغام تام، تام کے معنی بالکل وہ ختم ہو گیا، وہ چھپ گیا، وہ اس کی کوئی شکل ہی باقی نہیں رہی۔ پھر اسی طریقے سے نیچے دیکھیے، نفس لما، نفس لما، اگر ہم ایسے پڑھیں تنوین کو تو کیسے پڑھیں گے؟ سین دو زیر سن، سین دو زیر سین سن، لیکن یہاں پر جب ہم ادغام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو کیسے ہو رہا ہے؟ نفسل، سل، ہاں وہ سین کی آواز جیسے، ہاں سین ایک حرکت والی آواز آ جا رہی ہے نا، سین لام زیر سل، ایک حرکت، یعنی تنوین بالکل ختم ہو جا رہا ہے، تنوین کو پڑھا ہی نہیں جا رہا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں، اسی لیے تام کہا جاتا ہے کہ تنوین اوپر نون ساکن بالکل ختم ہو گیا، اس کی آواز کو، اس کی کوئی شکل باقی نہیں رہی، اور نیچے دیکھیے نفس لما خیر لک، را دو پیش رن ہوتا ہے لیکن یہاں خیر لک رزق لکم، اور نیچے کریے دیکھیں کیا لکھا ہے، نفس لما خیر لک رزق لکم، ٹھیک ہے، بات آ رہی ہے سمجھ میں نا؟ جی جی استاد۔ ہاں ہاں، نیچے بھی اور مشق دیا گیا ہے، ابھی اسکرین پہ دکھائی نہیں دے رہا ہے کیسے ہے؟ ہاں دیکھیے نیچے لکھا گیا مر ربی، مر ربک الرآہ، یہاں بھی بالکل نون ساکن جو ہے جیسے ایسے ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ من، کیسے پڑھیں گے؟ من، لیکن یہاں میم ڈائریکٹ را میں مل جا رہا ہے، نون ساکن بالکل ختم ہو جا رہا ہے نا، مر ربی، مر ربک الرآہ، بات آگے سمجھ میں؟ ادغام ناقص جو اس کی آواز ہلکا سا گنہ کے ساتھ باقی بچی تھی، لیکن یہاں پر ادغام تام جو ہے بالکل تنوین اور نون ساکن کی آواز ختم ہو گئی۔ من رحیق، نوح الرب، شہاب الرسدا، ٹھیک ہے؟ اب نیچے دیکھیے لکھا گیا ہے، ہاں نیچے لکھا گیا یاد رہے ادغام بے گنہ کی آواز ناک میں نہیں جاتی ہے، وہاں یاد رکھنا تھا کہ ادغام ناقص یعنی ادغام جو با گنہ تھا اس کی آواز ناک میں جاتی ہے اگر گنہ ہوتا، ہاں، لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ادغام جو بے گنہ ہے اس کی آواز ناک میں نہیں جاتی ہے، نہیں جاتی۔ ہاں دیکھیے ادغام بے غنہ کو ادغام تام بھی کہتے ہیں، لکھا ہے نا یہاں، ادغام بے غنہ کو ادغام
ताम काम भी भी कहते करते हैं। हैं। हाँ, ताम, हाँ। अगर एक कलमा में, अब देखिए ये दूसरा चीज आ गया। अभी तक आपको जो बात बताई गई वो समझ में आ गया? जी जी उस्ताद। जी हाँ, उस्ताद। बस हल्का सा, बहुत ज्यादा जैसे अब मैं बोलूंगा समझाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा चीजें बोलता हूँ, लेकिन समझने की जरूरत है बस। जरूरी जो चीजें हैं, जैसे इदगाम यरमलून, हुरूफ इदगाम 6 हैं, या रा मीम लाम वाव नून, इनका मजमुआ यरमलून है। जिनका मजमुआ यरमलून है, तनवीन व नून साकिन के बाद हुरूफ इदगाम आते हैं, तो क्या होगा? इदगाम होगा। अब गुन्ना। इदगाम की दो किस्में हैं, हाँ। इदगाम की दो किस्में हैं, इदगाम बागुन्ना, इदगाम बेगुन्ना। बागुन्ना का मतलब गुन्ना के साथ, बेगुन्ना का मतलब बगैर गुन्ना के साथ। हाँ। अब उसके बाद बागुन्ना बेगुन्ना को हम कैसे समझेंगे, तो वहां हल्का सा ये समझ लीजिए कि यरमलून में से या वाव मीम नून, अगर तनवीन नून साकिन के बाद ये चार आते हैं तो इदगाम बागुन्ना होगा, गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। और अगर तनवीन और नून साकिन के बाद सिर्फ लाम और रा, अगर ये दो आते हैं तो इदगाम बेगुन्ना होगा, यानी बगैर गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। बस इतना, ठीक है। जी बाकी जी। हर चीज़ जानते रहिए, इदगाम नाकिस, इदगाम ताम, ये जानते रहिए, लेकिन जरूरी चीजें जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कायदा जैसे मैं पूछूं तो कायदा इतना ही सुनाइए बस, लेकिन पता हर चीज होना चाहिए, ठीक है। तो इदगाम जी बागुन्ना बेगुन्ना ये दो किस्म समझना है आपको। या रा मीम लाम वाव नून, इनमें से चार सेपरेट होगा जो बागुन्ना के साथ होगा, दो अलग होगा जो बेगुन्ना के साथ होगा। मिसाल भी, मैं यकूलू एक, फिर उसके बाद यकुल्लहु मिन लदुन्ना मल्ला युमिनु, इन दोनों की मिसालें। फिर उसके बाद नीचे देखिए, अगर एक कलमा में नून साकिन के बाद हुरूफ इदगाम आए तो इदगाम नहीं होगा। क्या मतलब? जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे मैं यकूलू, तो कितना कलमा था? दो कलमे थे। जैसे मैं अलग कलमा था, यकूलू अलग कलमा था, दोनों अलग अलग लिखा हुआ था ना। अगर लिखेंगे तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे ना, जैसे मीम और नून ये एक साथ हो जाएगा। फिर या, काफ, वाव, लाम, ये एक अलग एक साथ लिखा जाएगा। बात तारी समझ में ना? जी उस्ताद। हाँ, ऊपर जो हमने पढ़ा मैं यकूलू, ये दो अलग अलग चीज थी, मतलब मन अलग लिखा जा रहा था, यकूलू अलग लिखा जा रहा था। आप अगर कॉपी में लिखेंगी या किताब में भी देखेंगी तो दोनों अलग था। इसी तरीके से नीचे एक जुमला देख लीजिए, सबसे लास्ट में सबसे पहला जो लिखा हुआ है, मिर रहीकिन, लिखा है ना? हाँ। जी हाँ, तो मिन अलग लिखा हुआ है, मिन अलग लिखा है, मीम और नून, उसके बाद रा, हा, का, मिन अलग जुमला है, रहीकिन अलग जुमला है। समझ में आ रही है ना बात? वर्ड जी वर्ड समझना, जिसे इंग्लिश में वर्ड जिसको कहते हैं, जी मिन उस्ताद। अलग वर्ड है, रहीकिन अलग वर्ड है, नूह अलग वर्ड है, रब्बी अलग वर्ड है, शिहाबा अलग वर्ड है, रसदन अलग वर्ड है। तो ये जब अलग अलग वर्ड में आएगा तभी इदगाम होगा। नीचे कहा जा रहा है कि अगर एक कलमा में नून साकिन के बाद हुरूफ इदगाम आ जाए तो इदगाम नहीं होगा, उसे इजहार मुतलक कहते हैं। जैसे किनवानुन, ये अलग अलग नहीं है, किनवा अलग नहीं है, नून अलग नहीं है, ये पूरा एक ही वर्ड है, किनवानुन। हाँ, ये पूरा एक ही वर्ड है। यहाँ देखिए बीच में नून साकिन जी है कि नहीं? काफ के बाद नून सर है साकिन है ना उस्ताद। किन में? जी जी है। हाँ, नून के बाद कौन सा जुमला है? वाह। वाव। और हमने कायदे में क्या पढ़ा है कि तनवीन या मीम नून साकिन के बाद अगर यरमलून में से कुछ आएगा तो क्या होगा? गुन्ना होगा। इदगाम होगा ना। जी सर। लेकिन यहाँ इदगाम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऊपर आपने पढ़ा अभी मैंने जो जुमला, कि अगर एक कलमा में तनवीन और नून साकिन, मतलब एक ही कलमे में अगर आ जाए तो इदगाम नहीं होगा। अगर अलग अलग जैसे रहेगा, जैसे मैं यकूलु, मन अलग कलमा था, यकूलु अलग कलमा था, मिर अलग है, रब्बी अलग है। लेकिन अगर एक ही वर्ड में अगर बीच में आ गया तनवीन या नून साकिन, उसके बाद या रा मीम लाम वाव में से कुछ आता है तो नहीं होगा। जैसे किनवानुन, बुनियानुन, दुनिया, सिनवानुन, ये पूरा एक ही वर्ड है। जैसे किनवानुन एक वर्ड है, बुनियानुन एक वर्ड है, दुनिया एक वर्ड है, सिनवानुन एक वर्ड है। नून साकिन के बाद वाव आ रहा है किनवानुन में, बुनियानुन में नून साकिन के बाद या आ रहा है जो यरमलून में से है, दुनिया में नून साकिन के बाद या है, सिनवानुन में नून साकिन के बाद वाव है। इन सब में तनवीन या नून साकिन के बाद, तनवीन नहीं है, नून साकिन के बाद यरमलून में से एक हरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं होगा इदगाम। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक ही जुमले में है और इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे आप, अभी मैं पढ़ता हूँ, पूरे कलाम पाक में सिर्फ यही चार मिसालें हैं, ये किनवानुन, बुनियानुन,
दुनिया सिनवानुन, जहां एक ही जुमले में आएगा और वहां इदगाम नहीं होगा। ये सिर्फ चार वर्ड ही हैं पूरे कुरान मजीद में, इस चार के अलावा और पांचवा कोई नहीं है। ठीक है। जी। हाँ, इसमें मुझे लग रहा है कि अभी अच्छे से समझ में नहीं आया। आ गया समझ में? जी सर, समझ में आ गई। ठीक है सर, हाँ। बराबर। हाँ, तो बस इतना है, जैसे है कि अलग अलग वर्ड है। जैसे रिज्का, ये एक अलग वर्ड है। लकुम एक अलग वर्ड है। हाँ। मिन अलग वर्ड है, रब्बी का अलग वर्ड है। इसी तरीके से मन अलग वर्ड था, यकूलू अलग वर्ड था। तो अलग अलग जहां वर्ड रहेगा तो वहां नून साकिन है, उसके बाद फिर तनवीन आएगा, उसके बाद फिर यरमलून में से कोई हर्फ आएगा, या तनवीन है उसके बाद फिर यरमलून में से कुछ आएगा, तो वहां इदगाम होगा। अब चाहे वो इदगाम बागुन्ना हो, चाहे वो इदगाम बेगुन्ना हो, लेकिन अगर एक ही वर्ड में आ जाएगा बीच में, एक ही वर्ड में आ जाएगा, तो वहां गुन्ना नहीं होगा। और वो एक ही वर्ड में जहां आएगा वो बहुत ज्यादा कुरान में नहीं है, सिर्फ चार ही हैं जो किताब में आपके दे दिया गया है। सिर्फ चार, इन चारों के अलावा कुछ नहीं। अगर इन चार को भी आप अगर ध्यान दे दें तो फिर उसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। बाकी इन चार के अलावा जहां भी है वो अलग अलग ही है, वहां गुन्ना और बगैर गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा, इदगाम का कायदा होगा। ठीक है, बात आ गई समझ में? जी। हम्म। अब कोई एक जैसे मुझे थोड़ा सा बता दे सरसरी तरफ, मैं सबक नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन जैसे समझ आ जाए मुझे भी कि हाँ समझ आ गया है, कोई ऐसा हो जो इसको बताने। जरूरी नहीं है कि परफेक्ट हो, पूरा अच्छे तरीके से हो, लेकिन बस थोड़ा सा जैसे समझ में आ जाए मुझे। कोई एक है जो इदगाम के कायदे को मुझे समझा सके अभी, जितना मैंने समझाया। फिरोजा बानो। हाँ जी उस्ताद। जी। अ, ये इदगाम का फायदा, नूने साकिन तनवीन या नूने साकिन के बाद अगर यरमलून के 6 हरूफ आए तो वहाँ पे इदगाम करना है। हम्म। इदगाम की दो किस्में हैं, एक इदगाम में बेगुन्ना, बागुन्ना, और एक इदगाम में बेगुन्ना। हम्म। इदगाम में बागुन्ना यरमलून में से 4 हरूफ में से बागुन्ना करते हैं, हम्म। जिसका मजमुआ युमिन है। हम्म। और यूमिन को छोड़ के जो लाम और रा बचता है तो उसमें बेगुना करते हैं। हम्म। हाँ सही है। और फिर एक चीज नीचे हमने पढ़ा, इजहार मुतलक ना। अगर हाँ एक ही कलमे में नून साकिन, और ये भी ध्यान, ये मैं हाँ बता दूं हाँ कि एक जी। ही कलमे में नून साकिन के बाद यरमलून में से कुछ आएगा तो वहां इदगाम नहीं तो होगा ना। और यहाँ जी, एक भी वहां पर ये चीज, ये भी इजहार ध्यान होगा। रख लीजिए। हाँ, वहाँ एक चीज ये ध्यान रखने की जरूरत है कि वो जो चार लफ्ज है ना, वो चारों नून हाँ साकिन के हैं, तनवीन की कोई मिसाल नहीं है कुरान में जहाँ इदगाम नहीं होगा। जी हाँ, जी। तनवीन की कोई मिसाल नहीं है, बस ये चार हैं, वो चारों नून साकिन के साथ हैं। और उन चारों के साकिन के बाद कोई ना कोई वर्ड आ रहा है यरमलून में से, लेकिन वहां गुन्ना नहीं होगा, वहां इदगाम नहीं होगा। उसको जी इजहार मुतलक कहते हैं, उसको इजहार, मतलब कहते हैं। हाँ, मुतलक कहते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है सर। बात अच्छे से पूरी तरीके से समझ में आ गई ना? हाँ जी जी उस्ताद। और कोई रुखसाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप ऐसा करिए कि आप वो मश्क पढ़ दीजिए, ये जो मैंने मश्क पढ़ाया है वो मश्क पढ़ कर देखिए। जी, यहाँ ऊपर का ईदगाह में बेगुन्ना। बागुन्ना और बेगुन्ना दोनों का, अगर किताब थोड़ा सा इधर उधर कर दीजिए, नीचे कर दीजिए, हाँ। स्क्रीन शेयर करने वाली जो बहन है। हाँ, यहाँ से पढ़िए। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यकूलु अन युमिनु लिमन यख्शा खैरन यराहु कदरिन कदरिन या मूसा या मूसा। कदरिन या मूसा सिहर सिहर युहसर min wa min wakin min ra'ihim min walim lahabin wa tabba min uidda mal मैं मऊዒदा। मऊዒदा। maw'ida
مالا وعدده ہوں، من مسي من مسد ہوں، من مصيبة ومن معي خير من من مثله جی، أمن ف- فأن فلن نزيدكم. فلن نزيدكم من نطفة لمن لمن نريد عذابا نكرا يومئذ ناعمة من نعيمة إن نعمة، ہاں. جانبنا يكن له من لدنا من من لا يؤمن نفس نفس لما خير ہوں، لك رزق لكم. ہوں. تھوڑا اوپر کر دیجیے، اسکرین کو تھوڑا اوپر کر دیجیے. ہاں، کر رہے ہیں ابھی. من ربي من ربك أرآه من رحيق نوح الرب ہوں. شهابا رصادا رصدن. رصدا. جی، بہتر ہے، ماشاء اللہ، صحیح ہے، بہت اچھا. ایسے ہی سب لوگ گھر سے مشق کر لیا کریں، اس کو بار بار پڑھا کریں جب تک ورڈ صحیح طریقے سے پڑھا نہ جائے، کلمہ صحیح طریقے سے درست نہ ہو، مشق کرنے کی ضرورت ہے بار بار اس کو. ٹھیک ہے. کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو، کچھ نہ سمجھ آیا ہو جس کو، صرف میں ایک بار سنا دوں قاعدہ. بول دیجئے. جی، ادغام 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 یرملون، تنوین و نون ساکن کے بعد ادغام یرملون کے 6 حروف آ جائیں تو ادغام با گنا با ادغام با گنا ہے. تو ادغام با گنا کا یومن، یہ 4 حروف ہوں، آئے تو نون کو ناک میں چھپا کر، جیسے کہ گنے کے ساتھ پڑھنا ہے. ہوں، اور ادغام بے گنا ہے وہ را اور لام، اس کو مطلب گننا نہیں سکا، مطلب تنوین کو یہ کر کے پڑھنا ہے. ہوں. ہاں، صحیح ہے. اچھا، اور باقی سب کو سمجھ میں آ گیا سب کچھ نا؟ کسی کا کوئی مسئلہ، کوئی سوال نہیں؟ ہاں، تو قاعدہ سب کو سمجھ آ گیا، تو قاعدہ سب لوگ یاد کر لیجئے گا. ہاں، میں پھر سے مطلب ایک بار بتا دوں قاعدہ، جیسے جی آسان سر. طریقے سے آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو بالکل. جیسے سب سے پہلے ہم جو پڑھ رہے ہیں ادغام یرملون، ہاں، جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں ادغام یرملون. ہاں، اس کے بعد حروف ادغام 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے. تنوین و نون ساکن کے بعد ادغام کے 6 حرفوں میں سے کچھ آئے گا تو ادغام ہوگا. تنوین و نون ساکن کے بعد ادغام کے 6 حرفوں میں سے 6 حرف، معلوم ہے کون سے 6 حرف ہے نا؟ 6 حرفوں میں سے کچھ حرف آئے گا تو ادغام ہوگا. ادغام کی 2 قسمیں ہیں: ادغام باغنہ، یعنی گنہ کے ساتھ پڑھے جانے والے، اور ادغام بے گنہ، یعنی جو بغیر گنہ کے پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے. ہاں، اب جی نیچے تنوین و نون ساکین کے بعد یا، واو، میم، نون، یہ 4 حرف آئیں گے تو ادغام با گنہ ہوگا، یعنی گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور تنوین و نون ساکن کے بعد اگر لام، را، اگر یہ 2 حرف آتے ہیں، ان میں سے ان دونوں میں سے کچھ آتا ہے تو ادغام بے گنہ ہوگا، یعنی جو بغیر گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہ قاعدہ آسان طریقے سے بالکل.
تنوین و نون ساکن کے بعد اگر ادغام یرملون میں سے آئے گا، 6 حرف آئے گا تو ادغام ہوگا۔ ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام با غنہ، ادغام بے غنہ۔ تنوین و نون ساکن کے بعد یا واو میم نون یہ 4 آتے ہیں تو ادغام با غنہ ہوگا، اور تنوین و نون ساکن کے بعد باقی بچے 2 لام اور را آتے ہیں تو ادغام بے غنہ ہوگا۔ ٹھیک، جی یہ جو استاد۔ ضروری چیز آتی تھی، باقی چیزیں آپ کو سب دماغ میں بیٹھانا ہے، گھمانا ہے، اس کو بار بار اپنے ذہن میں پریکٹس کرنا ہے، مشق کرنا ہے، تاکہ وہ پوری طریقے سے ذہن نشین ہو جائے، پوری طریقے سے یاد ہو جائے۔ اور وہ نیچے جو ہم نے پڑھا وہ چیزیں، کہ اگر ایک کلمے میں آ جائے تو ادغام نہیں ہوگا، وہ کلمہ صرف 4 ہی ہے تو وہ کلمہ ہی اگر ذہن میں آ جائے تو بہت بہتر ہے، کہ قرآن میں جہاں ہم پڑھیں گے وہ چاروں کلموں میں سے کہیں ایک آ جائے گا، چار تو ذہن میں آ ہی جائے گا فوراً کہ یہ 4 کلموں میں سے ایک ہے، یہ 4 میں سے ایک ہے، تو وہاں ادغام نہیں ہوگا۔ اور جب ہر چیز ہم سیکھ جائیں گے نا، تنوین یہ قاعدہ پڑھتے پڑھتے مخارج وغیرہ سب کچھ درست ہو جائے گا، جب ہم قرآن پڑھنے لگیں گے نا تو جیسے میں نے کل بھی شاید کہا تھا کہ آٹومیٹکلی وہ چیز قاعدہ ہمیں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہماری زبان سے خود بخود نکلنا شروع ہو جائے گا، جب ایک بار مشق ہو جائے گا، پریکٹس ہو جائے گی۔ اب جیسے میں جب حفظ کرنے کے بعد میں اپنی کہانی اگر بتاؤں کہ کچھ سالوں کے بعد میں بھول گیا قاعدہ وغیرہ، مجھے ساری چیزیں یاد نہیں تھی، جیسے ابھی بھی میں سنانا چاہوں تو جیسے آپ لوگ پڑھ رہی ہیں یاد کر رہی ہیں اور اسے پرفیکٹ سناتی ہیں، میں اگر اپنے استاد کو یا کسی کو میں وہ قاعدہ سناؤں تو میں پرفیکٹ نہیں سنا پاؤں گا، ورڈ بائی ورڈ ایک طریقے سے نہیں سنا پاؤں گا، وہ قاعدے مجھے بہترین طریقے سے نہیں یاد ہیں، ہاں، لیکن وہ جو پریکٹس ہو گئی، جو مشق ہو گیا پڑھتے پڑھتے 3 سال میں 4 سال میں جو مشق ہو گیا، وہ اب آٹومیٹکلی زبان سے خود بخود قواعد کے ساتھ نکلنے لگتے ہیں نا، تو زیادہ ضروری ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ یاد کریے، سنائیے، اور مشق زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ جو یہ مشق دیا گیا نا، جیسے من یقول ان یؤمن لمن یخشى خیرا یرہ، اس کے بعد نیچے من ربی من رحیق من ورائہم، یہ سب مشق جو دیے گئے ہیں، ان کو مشق بار بار کرتے رہیے، یہ مشق اگر درست ہوگا تو سب کچھ اپنے آپ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ جی استاد۔ ہاں، تو سب لوگ قاعدہ یاد کر لیجئے گا اور مشق کر لیجئے گا، کل میں سب سے سنوں گا پورا سبق، ٹھیک جی ہے؟ استاد۔ جی استاد۔ ٹھیک ہے۔